نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ وہ کلمات ہیں جو عمران خان صاحب عموماً اپنی سپیچز میں پڑھتے ہیں ہر سپیچ کو شروع کرنے سے پہلے، اور اسی طرح ان کے جو ماننے والے ہیں، ان کی پارٹی کے جو لوگ ہیں، چاہے ان کا مذہب سے ملان ہو یا نہ ہو، وہ بھی عمران خان صاحب کو فالو کرتے ہوئے یہ کلمات پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ یہ وہ کلمات انہوں نے کسی سے سیکھے ہیں لوگوں پہ سحر کرنے کے لیے، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا مذہبی رنگ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ بات سمجھ لی جائے کہ خان صاحب یہ کلمات کیوں پڑھتے رہے ہیں اپنی سپیچز میں، تو ان کی تحریک کا سارا فلسفہ سمجھ آ جائے گا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ کوئی ان سے کسی انٹرویو میں پوچھتا کہ خان صاحب یہی آیت کیوں چنی آپ نے، یعنی سورہ فاتحہ کی جب قرآن شروع ہی ہوتا ہے تو بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین فرسٹ آیا، الرحمن الرحیم سیکنڈ آیا، مالک یوم الدین تھرڈ آیا۔ تو یہ تین آیات جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی ہے۔ یہ بھی ایک اسلوب ہے، اس پہ بھی کبھی بات ہوگی انشاءاللہ کہ یہ کیوں پہلے۔ اس کے فوراً بعد اللہ کی تعریف کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ سیدھا ایک کلیم کیا، اور وہ کلیم کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب اگر آپ اس آیت پہ غور کر لیں تو ان کا سارا فلسفہ آپ کو سمجھ آ جائے گا، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ خان صاحب کسی طاقت کے آگے جھکنے والے ہیں یا نہیں، کسی سے سودا کرنے والے ہیں یا نہیں۔ یعنی آپ کو کہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ جو ساری باتیں ہوتی ہیں نا کہ وہ جیل سے آئے تھے اور بڑے خوش و خرم تھے اور بڑے وہ کانفیڈنس میں تھے، میری جان اگر ان کلمات کو سمجھ لیا جائے تو شاید آپ کے بھی حالات ویسے ہی ہو جائیں گے۔ تو یہ کلیم یہ ہو رہا ہے کہ یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تیرے بندے ہیں، ہم کسی آقا کے بندے نہیں ہیں، صرف تو ہمارا آقا ہے، ہم صرف تیرے بندے ہیں، ہم صرف تیرے بندے ہیں، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کا کیا مطلب ہے؟ عبادت کا مطلب نماز پڑھنا نہیں ہوتا۔ عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹوٹلی کمپلیٹلی سرنڈر کر کے فالو کیا جائے۔ عبادہ بندہ، جسے ہم کہتے ہیں بندے بن گئے، تو ہم یہ کہتے ہیں ہم صرف تیرے بندے ہیں، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ اور دوسرا کلیم کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور صرف تجھے سے مدد مانگتے ہیں۔ اب آف کورس اگر آپ نے کہا کسی کو کہ ہم تیرے بندے ہیں اور آپ نے ہیلپ کسی اور سے مانگی تو پھر سیدھی بات ہے، تو آپ نے اپنے کلیم کا جو ہے وہ پالن تو نہیں کیا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ کلیم کر لیا کہ ہم صرف تیرے بندے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ آپ خالصتاً ایک رشتے میں بند گئے۔ آپ نے یہ وعدہ کر لیا اللہ سے کہ یا اللہ ہمارا وعدہ ہے تم سے کہ ہم کسی اور کے سامنے نہیں جھکیں گے، ہم کسی اور سے مدد نہیں مانگیں گے۔ تو یہ وہ بات ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ بوجھ ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی مشکلات آئیں، ایون کہ وہی میں بھی انٹرپشن ہوئی، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں بند رہے، یہ پہلے 4 سال کی بات ہے، اور بہت چند لوگ تھے جو مسلمان ہوئے، اور اتنی مشکلات تھیں، اور پھر وہی میں بھی انٹرپشن آئی تو لوگوں نے تانے مارنے شروع کر دیے کہ بس اللہ نے تو آپ کو چھوڑ دیا، یہ جو آپ نے کہانی بنائی تھی ختم ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ
ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی، تمہاری ہر آنے والی گھڑی جو ہے وہ پہلے سے بہتر ہوگی. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. تو بات یہ ہے، یہ وہ بات ہے جہاں علامہ نے کہا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یعنی آپ کا ایسا تعلق ہو اللہ سے کہ آپ پھر کسی اور کو کسی اور سے مدد لینا پسند نہ کرے. یعنی حال یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، یہ بھی واقعہ قرآن میں ہے کہ جب ان کو جو ہے وہ آگ میں پھینکنے لگے تو جبرائیل علیہ السلام آئے، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، جبرائیل ہوں، تو بتائیے میں کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، میرا اللہ میرے لیے کافی ہے. یعنی انہوں نے جبرائیل سے بھی مدد نہیں لینی پسند فرمائی. انہوں نے کہا کہ جس کا کام ہے وہی کرے گا. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کہا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم. یعنی ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو یہ لوگ بڑے نادان ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ خان سودا کر لے گا، باہر چلا جائے گا، ڈر جائے گا. بھئی اس کا معاملہ ہی ڈیفرنٹ ہے. اس نے ایکچولی لا الہ الا اللہ اپنے اندر بٹھا لیا ہے، اور وہ جو بار بار لا الہ الا اللہ سمجھاتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں، یعنی اس اللہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے تیرے سوا، نہ تو کوئی مجھے فائدہ دے سکتا ہے تیرے بغیر اور نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے. تو جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور یہ کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، کہ یا اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو پھر آپ کا معاملہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. پھر کیا اللہ کیا کہتا ہے آگے سے؟ تو وہ سورہ بقرہ کی آپ جو آیت الکرسی پڑھتے ہیں ہر روز، اس سے اگلی والی آیت بھی پڑھیں، وہ ہے لا اکراہ فی الدین. دین میں، اور دین سے مراد اگین سیٹ آف پریئرز نہیں ہے، دین سے مراد ہول سسٹم آف لائف ہے. لا اکراہ فی الدین، یہ سسٹم آف لائف میں کوئی کراہت، کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ پابندی ہے یہی کریں، آپ کی مرضی ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، یعنی گمراہی اور اچھائی صاف ظاہر کر دی گئی ہیں، اب مرضی تمہاری ہے، اللہ نے مرضی تم پہ چھوڑی ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اور جس نے طاغوت کا رستہ، ظالم کا رستہ، جابر کا رستہ چھوڑ دیا، اس کا ساتھ چھوڑ دیا، بلکہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، سو لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جس نے طاغوت کا رستہ چھوڑ دیا اور اس کو للکارا اور اللہ کا رستہ اپنا لیا، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اور جو ایمان لیا، جو اللہ کے پہ اس نے ایمان کر لیا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، تو اس کا ہاتھ ایسا سٹرونگ پکڑا اللہ نے کہ وہ پھر کبھی چھوٹنے والا نہیں ہے. تو پھر کبھی وہ ہاتھ نہیں چھوٹے گا. تو اس لیے وہ جب ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے کیا؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے، دوست ہے، سازگار ہے، دیکھ رہا ہے اور اس کو گائیڈ کر رہا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے مومنین کا. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو ظلمات، گمراہیوں سے اور طاغوت سے اور جتنی پریشانیاں ہیں اور غم سے نکال کے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو نور کی طرف لے جاتا ہے. اس کو روشنی ہی روشنی نظر آتی ہے، اس کو کوئی اندھیرا کہیں بھی نظر نہیں آتا. وہ چاہے گھڑا ٹوپ اندھیروں میں، ظاہر اندھیروں میں ہو، لیکن وہ اللہ کی روشنی میں ہے، وہ اللہ کی روشنی میں ہے. تو میرے دوستو، بات یہ ہے کہ جو اللہ کی روشنی میں آ جاتے ہیں اور جن کا یہ یقین کامل ہوتا ہے کہ ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، تو وہ پھر کسی یزید سے ڈرا نہیں کرتے. افسوس یہ ہے کہ یزید آتے رہتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں. وہ ایسے بادشاہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے ہسٹری کا کہ ہسٹری میں کیا ہوا، یزید کا نام آج کیسے لیا جاتا ہے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیسے لیا جاتا ہے. تو اب انفارچونیٹلی یہ ہماری مرضی ہے. یہ زندگی تو بہت چھوٹی سی ہے،
یہ جان جو دی تو دی اسی کی تھی، حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب آپ نے سودا کر لیا، اللہ سے، تو پھر اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر کوئی اور سودا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر کوئی اور ڈیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ ڈیل ہوگی کیا ہوگا، تو let me tell you، جن کی ڈیل اللہ سے ہو جاتی ہے ان کی ڈیل پھر کسی وہ چھوٹے شخص سے، کسی عام دنیا سے ڈیل کرنا جو ہے نا وہ بہت بہت چھوٹا سمجھتے ہیں. تو خان صاحب نے ڈیل کر لیا اللہ سے، تو اب وہ اپنی ڈیل جو ہے وہ توڑنے والے نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان دے اور استقامت دے، یہ ڈیل انشاءاللہ کامیاب ہوگی. تو خان صاحب سرخرو ہوں گے، آپ گھبرائیں نہیں، بیکاز اللہ کا فرمان ہے لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین. گھبراؤ مت، خوف مت کرو، تم ہی کامیاب ہوگے، گارنٹیڈ تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو. ایمان پختہ کریں، اللہ کرم فرمائے گا. جزاک اللہ خیر. تھینک یو فار واچنگ.